السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حاضرین، انسان کی زندگی میں سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات میں سے کچھ لوگ کچھ جواب دیں، الگ الگ جواب دیں، لیکن حقیقی جواب کیا ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ آج کی دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو دولت کمانے کو اور جمانے کو کامیابی سمجھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو بلڈنگیں اور جائیدادیں اور بڑی بڑی عمارتیں بنا کر اپنے قبضے میں رکھنے کو کامیابی سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوں گے جو اونچے اونچے سیاسی لوگوں سے تعلقات پیدا کر کے اپنی شہرت منوانا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے کامیابی کی دلیل ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے نزدیک سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ آپ نے کبھی اس پہ غور کیا کہ کون سی وہ چیز ہے جو سب سے اعلیٰ ترین کامیابی کہی جا سکتی ہے؟ ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ دولت کا مل جانا کوئی کامیابی نہیں ہے، ہاں ہے۔ بڑی بڑی عمارتوں کا بنا کے اپنے قبضے میں رکھ لینا کامیابی نہیں ہے، جی نہیں، وہ بھی کامیابی ہے۔ ایسی دنیا کی بہت سی کامیابیوں کو ہم اور آپ کامیابیاں کہتے ہیں، اور صحیح بھی ہے، لیکن یہ سب عارضی اور ٹیمپروری کامیابیاں ہیں۔ حقیقی، پائیدار اور اللہ کی نظر میں سب سے بڑی کامیابی کون سی ہے؟ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ الفاظ پہ غور کیجیے۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو اللہ کے دربار سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس کو جہنم سے ہٹا کر جنت میں داخل کر دو، فقد فاز، اللہ کہتے ہیں بالتحقیق یہ کامیاب ہے، یہ کامیابی حقیقی ہے، اور یہ کامیابی پائیدار ہے اور ابد الآباد تک رہنے والی کامیابی ہے۔ اس کامیابی کے حصول کے لیے ہی مسلمان کو محنت کرنے کا حکم ہے۔ تو فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو جہنم سے ہٹا دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، بالتحقیق یہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ رہی یہ ساری دنیا کی کامیابیاں، یہ مال دولت، یہ جائیدادیں، یہ بلڈنگیں، اور یہ اونچے اونچے مرتب مناصب، یہ کرسیاں،
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی جتنی زندگی، جتنی کامیابیاں نظر آتی ہیں سب دھوکہ ہیں۔ آنکھ بند ہوئی تو سب چھوٹ گیا، آنکھ بند ہوتی ہے تو ساری چیزیں ہاتھ سے ختم ہو جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں۔ تو جہنم سے بچیے، جنت پہ جانے کی فکر کیجیے، اس کامیابی کو حاصل کیجیے۔ ہم اور آپ اللہ سے دست بدعا ہیں کہ اے پروردگار، رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں ہم کو جہنم سے چھٹکارا دے دے اور اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس عطا فرما دے۔ یہ جہنم سے آزادی اور جنت کا داخلہ کیسے ملے گا؟ ایمان اور عمل صالح پر منحصر ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آخری عشرہ، رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ عتق من النیران، بندہ مومن کو جہنم سے آزادی دلانے کا عشرہ ہے، یعنی وہی کامیابی والا عشرہ ہے۔ جس کامیابی کو آپ کو حاصل کرنے کا قرآن مجید نے حکم دیا، اس کامیابی کو حاصل کرنا ہے تو اس عشرے میں مستعد ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ یہ رمضان المبارک کا عشرہ آج کی رات سے شروع ہو رہا ہے۔ آج 20واں روزہ ہے، افطار ہوتے ہی مغرب سے 21واں دن شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام میں پہلے رات آتی ہے، بعد میں دن آتا ہے، تو شروع ہو گیا یہ عشرہ، سمجھیے آج مغرب کے بعد سے۔ اور جیسے ہی یہ عشرہ شروع ہوتا ہے، انسان کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کرنے والا عشرہ ہے، اسی عشرے میں ہمیں اور آپ کو وہ کامیابی مل سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی روایتیں ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آخری عشرہ رمضان کا شروع ہوتا تھا تو آپ مستعد ہو جاتے تھے، شد میزرہ، اور اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، تیار ہو جاتے تھے اس عشرے میں عبادت کے لیے۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شعبان سے ہی تیار ہیں، شعبان سے ہی آپ کی عبادتوں کا انداز الگ ہو جاتا تھا، اور پھر رمضان المبارک شروع ہوتا تو عبادتیں، تلاوتیں بڑھ جاتی تھیں، اور آخری عشرہ ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور زیادہ اس میں انہماک اور اس میں مصروف اور مشغول ہو جاتے تھے، جس کو شد میزرہ کے الفاظ سے حدیث میں کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عشرے میں اعتکاف بھی فرماتے تھے، اور وہ رمضان جو آپ کی حیات مقدسہ کا آخری رمضان تھا، اس میں آپ نے ایک عشرے کے بجائے 2 عشرے کا اعتکاف فرمایا، دوسرا بھی اور تیسرا بھی۔ اعتکاف یہ بہت ضروری ہے، اس عشرے کے احکامات میں سے ایک حکم ہے کہ آخری عشرے میں اعتکاف کرو، اپنے اپنے محلوں کی مسجد میں، اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف کیجیے۔ اعتکاف جو ہے ایسی عبادت ہے کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کوئی بندہ بیٹھ جائے دروازے پر، یا رب العالمین جب تک آپ نوازیں گے نہیں یہاں سے ہٹوں گا نہیں۔ جب کوئی معمولی فقیر بھی کسی بخیل کے دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے اور اصرار کرتا ہے کہ آپ کے دربار سے اتنا لیے بغیر نہیں ہٹوں گا، تو وہ بیچارہ بخیل بھی مجبور ہو کر کچھ دے دلانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اسے بھگا دیتا ہے، جا بابا جا لے کے جا۔ لیکن ہمارا اور آپ کا اللہ رب العالمین وہ تو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، وہ نہیں مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ ایسے اللہ کے پاس اگر کوئی آدمی بیٹھ جائے مسجد کے کونے میں اور اعتکاف کی نیت کر لے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے، اگر مغفرت ہو چکی ہے تو درجات کی بلندی چاہے، اور بھی چاہے، اور بھی مانگے، امت کے لیے مانگے، مانگتا چلا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مانگوں کو ضرور قبول کرتے ہیں، اور وہ مسجد سے اعتکاف کے بعد اس حالت میں واپس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش چکے ہوں گے، اس کی مانگوں کو پوری کر چکے ہوں گے۔ لیکن اعتکاف اپنے محلوں کی مسجد میں کیجیے، پورے ادب و احترام کے ساتھ کیجیے۔ آج کل صورتحال یہ ہے، اکثر و بیشتر چاروں طرف سے بھی شکایتیں آتی ہیں کہ مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں، رات بھر میٹنگیں چلتی ہیں، اور پھر قرآن کم پڑھتے ہیں، آپس میں بحثیں بہت کرتے ہیں۔ اعتکاف کی روح کو سمجھو۔ اعتکاف میں بیٹھنا اللہ کو منوانے کے لیے، اور اللہ کو منوانا کہیں بیکار باتوں سے مانتا ہے اللہ تعالیٰ؟ قرآن مجید کی تلاوت کرو، اس کے حضور بیٹھ کے رو، آنسوں بہاؤ، اپنی غلط زندگی کو یاد کرو، امت کی پریشانیوں کو یاد کر کے اللہ کے حضور رو، کبھی درود پڑھو، کبھی اللہ کا ذکر کرو۔ اس طرح ایام اور اوقات گزریں، شاید اللہ کی رحمت متوجہ ہو۔ آپ حضرات توشوں پہ توشے لا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور صرف مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف سمجھ جاتے ہیں، تو میں معذرت خواہ ہوں، ایسے اعتکاف میں بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کی کیفیت آپ پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کبھی آپ کے معتکف سے جہاں آپ اعتکاف میں بیٹھتے تھے، وہاں سے کبھی قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تو کبھی آہ اور بکا اور سسکیوں کی آواز آ رہی، کبھی سجدے میں ہیں رو رہے ہیں، کبھی نماز میں ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، کبھی روتے روتے تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اعتکاف اس طرح بیٹھنے کی کوشش کیجیے، پھر دیکھیے آپ کی مانگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پوری کرتے ہیں۔ اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے، اور وہ فضیلت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو صحیح طریقے پر اعتکاف کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری رمضان میں 2 عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آخری عشرے میں، ویسے تو رمضان المبارک ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور اسے یوں سمجھیے کہ آخری عشرے کا بھی ایک حکم یہ بھی ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام کیا جائے، خرچ کرو پیسہ، اللہ نے جسے پیسہ دیا، مال دیا، وہ خرچ کریں، زکوٰۃ کی شکل میں خرچ کرو کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے، اہم ترین فرض ہے، اس کی ادائیگی آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کی شعبان میں زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے تو فوراً رمضان میں ادا کرو کہ رمضان میں ایک فرض کی ادائیگی پر 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر آپ کی شوال میں فرض ہو رہی ہے، یعنی 100 سال گزرتا ہے شوال میں، تو آپ رمضان میں ادا کیجئے، 1 مہینہ پہلے اگر آپ ادا کریں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ کا بیان اسی لیے کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے، اور یہ فرض زکوٰۃ جو ہے وہ بہت تھوڑی مقدار ہے، 40واں حصہ ہے۔ کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہوں تو 2500 روپے، 40واں حصہ بہت تھوڑی سی مقدار ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حصہ ہے، کچھ حق ہے۔ زکوٰۃ تو آپ نے دے دی 40واں حصہ، اور اس کے بعد تو جو باقی مال ہے وہ آپ کے لیے حلال ہو گیا، آپ اسے رکھ سکتے ہیں، لیکن حکم یہ ہے کہ اس میں سے کچھ صدقہ خیرات بھی نکالو۔ صدقے کے ذریعے سے بلائیں ٹلتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور پھر یہ 40واں حصہ بھی اگر مسلمان نکال دیں تو مسلمانوں کی ضرورت پوری ہو جائے،
اس کے علاوہ بھی صدقہ اور خیرات کا حکم ہے، صدقہ فطر کی رقم ادا کرنا ہے، یہ سب زکوٰۃ کے علاوہ احکامات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو پہلے سے سخی تھے، سب سے بڑا سخی، سب سے بڑا داتا تو اللہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور بڑی سخی، امت میں آپ سے بڑا سخاوت کرنے والا کوئی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر۔ مال غنیمت مسجد نبوی کے کونے میں جمع ہوتا تھا اور دونوں ہاتھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے تھے، کبھی آپ نے اپنے لیے کچھ اٹھا کے نہیں رکھا، اتنی بڑی سخاوت کی کیفیت تھی۔ لیکن حدیث یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا تھا تو آپ تیز چلنے والی ہواؤں سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ من الریح المرسلہ، تیز چلنے والی ہوا کسے چھوڑتی ہے، سب پہ گزرتی ہے، سب کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہ مثال دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت حد سے زیادہ ہوتی تھی، اور یہ سخاوت اس وقت زیادہ ہوتی تھی حین یلقاہ جبریل، جب جبریل علیہ السلام کی ملاقات ہوتی تھی، وہ یہ مہینہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور فرماتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہ آپ قرآن سنا رہے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام سنا رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا یہ اسوہ نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان المبارک میں انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام زیادہ ہونا چاہیے کہ خرچ کرو، حلال مال میں سے خرچ کرو، کہ آپ زکوٰۃ کی رقم بھی ادا کر رہے ہیں اور صدقات و خیرات بھی ادا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس زیور ہے، اس زیور کی ہم نے 10 سال 15-20 سال پہلے اس کو خریدا تھا، اس وقت خریدی ہوئی قیمت کے مطابق زکوٰۃ دینا ہے یا آج کی موجودہ قیمت کے حساب سے زکوٰۃ دینا ہے؟ اس سوال کے پیچھے بھی ہمارے ذہنوں میں بخالت ہے۔ یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ غریب کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو غریب 10 سال پہلے کا اناج خریدے گا یا آج کا خریدے گا؟ 10 سال پہلے کا اناج خریدتا ہے۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں غریب کی ضرورت پورا کرنے کے لیے، وہ کپڑا خریدے اور اپنے لیے اناج خریدے، رمضان اچھا گزارے یا عید الفطر اچھی گزارے۔ تو 10 سال پہلے کے قیمت کا حساب لگائیں گے تو یہ بھی تو سوچئے کہ جیسے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کی رقم سے آج کی قیمت میں اناج خریدے گا یا 10 سال پہلے کی خریدے گا؟ ظاہر ہے کہ آج اسے قیمت دینا ہے، اور قیمتیں بڑی ہوئی ہیں تو بیچارہ قیمتیں بڑی ہوئی ہی دے کر خریدنا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی بات ہے، سمجھ میں آتی ہے، لیکن 10 لوگ گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک 10 لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ جس وقت ہم نے خریدا تھا، میری شادی کے وقت میں 400 روپے گرام رہا ہوگا، اگر اس وقت کی قیمت لگا کے میں زکوٰۃ دوں تو غریب کا اس میں فائدہ کیا ہے؟ موجودہ قیمت کا حساب لگاؤ، اللہ کے لیے دیتے ہیں تو اس میں سوالات نہیں کرنا چاہیے، ہیلے بہانے نہیں کرنا چاہیے بچانے کے لیے۔ یہ سب ہیلے بہانے ہیں، اللہ کی محبت میں کمی اور ایمان میں تھوڑا سا کمی کی وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ ہمارے سے ختم فرمائے، اور جب اللہ کو دینے کا، اللہ کی راہ میں اللہ کے غریب بندوں کو دینے کا جب خیال آتا ہے تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ اچھے سے اچھا، زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ایک عامل کو بھیجا کہ فلاں صاحب کے پاس جاؤ، ان کی جانوروں کی جو زکوٰۃ ہے وصول کر کے لاؤ۔ یہ عامل، یہ زکوٰۃ وصول کرنے والے ان صاحب کی خدمت میں پہنچے، انہوں نے بتایا کہ تمہارے جانور اتنے ہیں، اونٹ اتنے ہیں، بکریاں اتنے ہیں، اونٹوں کی زکوٰۃ کتنی بیٹھتی ہے؟
2 سالہ یا 3 سالہ بچہ اونٹ کا تمہاری زکوٰۃ بیٹھتی ہے۔ وہ نصاب مقرر ہے کہ 25 اونٹ ہو تو کتنی زکوٰۃ ہے، 25 کے بعد سے لے کر 35 تک، 35 ہو گئے تو کتنی ہے، 1 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ، یہ تفصیلات فقہ میں موجود ہیں۔ جن صحابی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارسال فرمایا تھا، ان کی زکوٰۃ، ان کے جو اونٹوں کی زکوٰۃ تھی وہ 3 سال کا بچہ غالباً ان کی زکوٰۃ بیٹھ رہی تھی، تو کہا کہ تم اتنا ادا کرو۔ تو وہ صحابی اٹھے، انہوں نے کہا کہ میں 3 سال کا بچہ دوں گا تو یہ کیا کام آئے گا، اس لیے میں اپنے اونٹوں میں سب سے بہترین اونٹ چن کر لاتا ہوں، اور وہ لے کر آئے اور لا کے ایک دم نوجوان اور بہترین قسم کا اونٹ سامنے کھڑا کر دیا، کہا کہ اسے لے جاؤ۔ انہوں نے کہا، عامل نے کہا، اصول کرنے والے نے، کہ میں اسے کیسے لے جا سکتا ہوں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ لینے سے بھی منع فرمایا، کم لینے سے بھی منع فرمایا۔ تو ان صحابی نے کہا، یہ تو میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، یہ سارا مال اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ ساری دولت اللہ پاک کی دی ہوئی ہے، اس میں سے اگر میں ایک اونٹ بہترین دے بھی دوں تو اس میں میرا اللہ پہ کیا احسان ہے، یہ تو میرے ہی اوپر احسان ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ مجھ سے کچھ پوچھے، میں تھوڑا سا اپنی مرضی سے دے دوں تو یہ میری طرف سے ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے دیا، اور کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ اس اونٹ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر فرمایا اور یوں کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میں اپنی طرف سے زائد دے رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا اور مال کی بڑھوتری کی دعا دی۔ وہ جذبہ مسلمانوں میں آنا چاہیے، انفاق فی سبیل اللہ، یا آخری عشرے میں خرچ کرو، ایسے گھرانوں کو تلاش کرو۔ میں عموماً کہا کرتا ہوں، جو مانگنے سے قاصر ہوتے ہیں، بہت سے لوگ تو دروازوں پہ پہنچ کر مانگتے ہیں، وہ اپنی بنا لیتے ہیں، لیکن بہت سے گھرانے آپ کے خاندان، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، آپ کے خاندان غریب ہوتے ہیں جو اپنی عزت نفس کے خاطر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے شرم کھاتے ہیں اور مانگتے نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مانگنے والے اڑا کے لے جاتے ہیں، اور جو عزت نفس کے خاطر اپنے گھروں میں بیٹھ رہ جاتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ میں ان دولت مندوں کو جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، ان سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خاندان کے غریبوں، اپنے محلے کے غریبوں کا خیال کرو، ان کے گھروں میں دیکھو کس کے گھر میں چولہا جل رہا ہے یا نہیں، اور کس کے گھر میں کپڑے سل رہے ہیں یا نہیں۔ ہماری عیدیں اچھی گزر رہی ہیں، ہم نے بہت عمدہ کپڑے سلوا لیے، شیروانیاں سلوا لیں، سوٹ سلوا لیے، عالی شان جوتے ہم نے خرید لیے۔ ذرا ان گھروں کا بھی خیال رکھو کہ جن کے پاس ٹھیک سے کھانا کھانے کے لیے روزی روٹی نہیں ہے تو اپنے کپڑوں کا انتظام کہاں سے کریں گے؟ ان غریبوں کا پوچھنے والا کون ہے؟ اس امت کے لیے سب سے بڑی سوغات یہی ہے کہ مالداروں کو چاہیے کہ آپ اپنے محلے اور اپنے غریبوں کا خیال کر لیں، اپنے غریب محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں ایسے گھروں کو آئیڈینٹیفائی کرو، تلاش کرو کہ جو مانگنے سے قاصر ہیں لیکن ہیں محتاج، ہیں ضرورت مند۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے تجربات ایسے دیکھے ہیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عید کے دن میں ان کے گھروں میں دال کا سالن پکا ہے، اور میٹھا پکنا تو دور کی بات ہے، دال کا سالن پکا ہے۔ اب ایسے گھروں تک کسی نے پہنچایا نہیں، پوری امت گنہگار ہے، پورے محلے والے گنہگار ہیں کہ آپ کے محلے میں ایک شخص کے گھر میں عید الفطر کے دن دال کا سالن پکتا ہے۔ تف ہے تمہاری دولت پر، تف ہے تمہارے اونچے کپڑوں پر، اگر آپ کے محلے کے اندر ایک آدمی کے گھر میں دال کا سالن پکتا ہے۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ آج کل تھوڑا سا داد و دہش کا مزاج ہے، لیکن ہم سب وہ جو مانگنے آتا اسے دے دیتے ہیں، لیکن جو آدمی مانگنے سے قاصر ہے اور خاندانوں میں ہے، محلوں میں ہے،
میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے گھروں کو تلاش کر کے ان گھروں تک پہنچو، یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ اونچے درجے کی نیکی ہے کہ آپ بند مٹھی سے ایسے انسانوں کی مدد کریں جو انسان آپ کے کسی کے سامنے آپ اسے دیں تو بھی لینا پسند نہیں کرے۔ 4 آدمی کھڑے ہیں، اب آپ اسے پیسہ دے رہے ہیں تو وہ اپنے لیے عار محسوس کرتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ تو ایسے خاندان کے غریبوں کو اس طرح پیسہ دو کہ تمہارے اس ہاتھ کے علاوہ، تمہارے اللہ کے علاوہ اس غریب کے علاوہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ اس ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، اللہ ایسے شخص کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کے اعمال میں سے ایک عمل ہے انتہائی ضروری۔ اور پھر اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو بھی اللہ نے چھپا رکھا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بہتر کتنی بہتر وہ تو اللہ ہی جانے، ہم اور آپ کو کیا معلوم ہو سکتا ہے۔ بہتر کتنی بہتر ہے اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ اور کتنا بہتر ہے اور کتنا اجر و ثواب مل سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا آخری عشرے میں۔ مسلمانوں کو اعتکاف کا حکم ہے۔ اب جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، صحیح طریقے پہ بیٹھتے ہیں، وہ تو لیلۃ القدر کی دولت کو اڑا لے جاتے ہیں، اس لیے کہ مسجد ہی میں ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، کبھی نماز پڑھ رہا ہے، کبھی تلاوت کر رہا ہے، رات کو تھوڑا سوتا ہے، تہجد کو اٹھتا ہے، پڑھتا ہے، تو اسے تو لیلۃ القدر کی دولت ملے گی ضرور۔ عام طور پر مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ آخری جو عشرہ ہے، اس پورے عشرے کی راتوں کو غنیمت سمجھو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عشرے کی ساری رات جاگتے تھے۔ ہم لوگ وطر راتوں کو 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان طاق راتوں کو جگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ بھی غنیمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان طاق راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھپا کے رکھ دیا۔ اس کی کوئی چند علامتیں تو حدیث میں بیان کی ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی علامت نہیں بیان کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک سورت اتار دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پھر پوچھا کہ لیلۃ القدر تمہیں معلوم ہے کیا ہے؟ کہا گیا یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہ فضیلت میں ایک پوری سورت اتار دی، اور اتارنے کے بعد فرمایا کہ فلاں رات اگر بتا دیتے تو اس ایک رات میں عبادت کرتے، باقی رات میں سو جاتے، باقی رات میں غفلت ہو جاتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا، اور چھپانے کی ایک وجہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں 2 آدمیوں کو جھگڑا کرتے ہوئے پایا۔ 2 صحابہ جھگڑ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ قرض کے لین دین کے بارے میں یہ آپس میں تکرار کر رہے ہیں، آواز اونچی ہو گئی۔ اس جھگڑے کی نحوست سے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی تعیین کو بھلا دیا، اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے بتا دیا تھا کہ شب قدر کون سی ہے، لیکن تمہارے جھگڑے کی جو آواز اونچی ہوئی اس کی نحوست سے اللہ نے اس کو بھلا دیا۔ اب یہ ایک طرف تو یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا جھگڑا اچھی چیز نہیں ہے، بات تو پکی ہے، مسلمانوں آپس میں جھگڑو نہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑو گے تو نحوست آتی ہے۔ نحوست کی بات ہے کہ مسلمان آپس میں جھگڑا کریں، یہ بات تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتی۔ اور دوسری بات کہ اس کی وجہ سے اللہ نے بھلا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر، وہ تو اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں بے حساب حکمتیں رکھتے ہیں، اس میں سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ مسلمان اس رات میں، اس آخری عشرے میں اہتمام کریں، ہو سکے تو پورے عشرے کی راتوں میں تھوڑی تھوڑی
تھوڑا آرام تھوڑی عبادت، تھوڑا آرام تھوڑی عبادت کیا کریں، جیسے سورہ مزمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا تذکرہ ہے۔ اور اگر نہیں تو کم از کم اتنا ضرور کریں کہ ہر رات کی تہجد کی نماز ضرور پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، اور طاق راتوں میں جو عبادت کا اہتمام عموماً ہوتا ہے اس عبادت کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ طاق راتیں پوری جگ لیا تو کسی نہ کسی رات میں مل ہی جائے گی۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے، علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سمجھنا کہ شب قدر ایک ہی رات میں آتی ہے یہ صحیح نہیں ہے، کبھی 21ویں میں آتی ہے، کبھی 23ویں میں آتی ہے، کبھی 25ویں میں بھی آتی ہے۔ حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے جو کتاب لکھی فضائل رمضان، اس میں پوری تفصیل لکھی ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین، کوئی کہتے ہیں کہ مجھے 23ویں ملی، کوئی کہتے ہیں مجھے 21ویں ملی، کوئی کہتے ہیں مجھے 27ویں ملی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف راتوں میں اللہ تعالیٰ مختلف سالوں میں لاتے ہیں۔ سال کون سے رات میں آنے والی ہے ہم نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری عشرے کی راتوں میں ہر رات میں تھوڑی تھوڑی عبادت کرنے کی ہم کو توفیق دے، اور اپنے فضل و کرم سے لیلۃ القدر ادا کر دے، ہم سب کو عطا فرما دیں۔ اس کے لیے تلاش چاہیے، طلب چاہیے، جستجو چاہیے، ایک تڑپ چاہیے۔ مسلمان میں ایک تڑپ چاہیے، میں حاصل کروں، میں لوں، میں حاصل کروں۔ جیسے دنیا کی کسی چیز کے لیے جب تڑپ ہوتی ہے، مجھے فلاں چیز حاصل کرنا ہے، تو کیوں میں کھڑتے ہیں، دھوپ اور سردی کا خیال نہیں کرتے، یہاں تک کہ اس کو حاصل کیے بغیر نہیں رہتے۔ تو لیلۃ القدر تو ایسی چیز ہے کہ اس کے حاصل کرنے کے لیے مسلمان اپنی جان بھی دے دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کم ہے۔ کوشش کرو، تلاش اور جستجو اور تڑپ پیدا کرو۔ اللہ سے فرض نمازوں کے بعد دعائیں مانگو کہ یا اللہ آج سے آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، یا اللہ مجھے تیری لیلۃ القدر عطا فرما دے۔ مانگو، اللہ سے مانگو، اور جب مانگتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ اس رات میں، جس رات میں شب قدر آئے گی، آپ سوئے ہوئے ہوں گے، کسی بہانے اللہ تم کو اٹھا کے کھڑا کر دیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کسی بہانے اللہ تعالیٰ تم کو اٹھا کے کھڑا کر دیں گے۔ ایک مچھر نے کاٹا مثلاً، وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، مچھر نے کاٹا، آئے نیند شار ہو گئی، اللہ ہاتھ سے کھجاتا اٹھا، اور اٹھ کے آدمی دیکھتا ہے اب رات کے 2 بج چکے ہیں، اب کیا جا کے سونا، چلو تھوڑا سا نماز پڑھیں، تھوڑا سا قرآن پڑھیں، بات بن گئی، اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے لیلۃ القدر دے۔ یہ تڑپ پہ ہوگا، لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ مجبوری میں کسی کی دین نہیں چاہتے۔ آپ اپنے اندر تڑپ پیدا کرو، تلاش و جستجو کی کیفیت پیدا کرو، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ان راتوں میں غیر غلط حرکتوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ چائے پینے گئے، گھنٹے وہیں گزار دیے، یا روڈوں پہ جا کے موٹر بریک چلایا، کرتب بتاتے ہیں، کرتب۔ کل رات بھی میں نے درس قرآن میں کہا تھا کہ مسلمان نوجوان کرتب بتاتے ہیں۔ اب میں کون سی زبان سے کہوں، کس طرح کہوں، کتنے بار ہم نے کہا ہے کہ نوجوان اس رات کو اپنی کرتب بازی کے لیے نہ رکھیں۔ اب حکومت خود بھی ایسی نہیں ہے کہ ہم سے کوئی ہمدردی کر سکے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لوگ کہتے تھے کہ موٹر بریک چلاتے ہیں، پیچھے کی گاڑی پہ چلاتے، سامنے کی گاڑی اٹھا کے 1 کلومیٹر تک اس طرح چلے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے تھے، مجھے ایک رمضان میں موقع مل گیا کہ میں گیا تھا کہیں کسی دعوت میں، دعائیہ محفل میں، واپس ہو رہا تھا تو میں نے کار کے سامنے جس میں سے میں آ رہا تھا، ایک نوجوان کرتب بتایا۔ میں سمجھتا ہوں مجھے دیکھ کے ہی وہ کرتب بتا رہا تھا کہ مولوی صاحب کو کرتب بتائیں، اس لیے کہ وہ جاتے جاتے ہماری کار کے سامنے سے اوورٹیک کر کے گیا، اور اس طرح اس نے چلا کے گیا، 1 کلومیٹر کیا 2 کلومیٹر تک گیا۔ میرے نوجوان دوستو، ایسی کرتب بازی سے پرہیز کرو۔
تمہاری عمر اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی عمر ہے، ماں باپ سے خدمت لینے کی عمر نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا؟ سنو، اگر آپ گر گئے، پاؤں ٹوٹ گیا تو کون آپ کی خدمت کرے گا؟ ماں باپ ہی تو کریں۔ ماں باپ تمہیں سینے سے لگا کے راتوں کی نیند حرام کر کے پالا پوس کے نوجوان بنا دیا، اب تم کرتب بازی کر کے اپنا ٹانگ توڑ کے ہاسپٹل میں پڑو گے تو تمہارے ماں باپ تمہاری خدمت کے لیے آنا ہے۔ تم خدمت کرنے کا موقع ہے ماں باپ کو، تم خدمتیں لے رہے ہو ماں باپ سے۔ اس نقطے کو غور سے سمجھ کے سن کے سمجھ کے رکھو کہ تمہاری عمریں ایسی ہیں کہ تم سنجیدگی کے ساتھ کماؤ، سنجیدگی کے ساتھ عبادت کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ ایسی کرتب بازیوں کے ذریعے سے اپنی ٹانگ توڑ کے ہاسپٹل میں پڑو گے اور بھی رمضان المبارک میں، تو تمہاری بھی عید خراب، تمہارے ماں باپ کی بھی عید خراب، پورے خاندان کی عید خراب۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی نظروں میں، حکومت کی نظروں میں مسلمان بدنام بھی ہوتے ہیں کہ مسلمان اپنے رمضان میں اپنی عبادتوں کے موسم میں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ میری خاص گزارش ہے نوجوانوں سے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اس طرح کی غلط کاموں اور حرکتوں سے اپنے آپ کی حفاظت فرمائیں، اور ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کا بھی نقصان ہو، آپ کے ماں باپ کا مال کا بھی، ان کا بھی نقصان ہو، اور پھر خود اسلام بھی بدنام ہوتا ہے۔ آپ اگر اسلام کو اسلام کی مدد نہیں کر سکتے ہیں تو اسلام کو بدنام تو نہ کرو۔ اسلام بدنام کرنا، مسلمانوں سے اسلام جتنا بدنام ہوا ہے غیروں سے نہیں ہوا، یاد رکھو۔ اس گھر کو اپنے گھر کے چراغ سے ہی زیادہ آگ لگی ہے۔ بعد میں باہر والوں نے دیکھا کہ یہاں پہلے سے خرابیاں ہیں، چلو اس سے فائدہ اٹھائیں، تو فائدہ اٹھاتے ہیں دوسرے لوگ۔ تو فائدہ اٹھانے مت دو اور سمجھنے کی کوشش کرو، بعض چیزیں کھلے طور پر بولنے کی نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں ریاست کرناٹک میں جس قسم کی حکومت ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کو کس طرح سے زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے، آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے۔ یہ آخری عشرہ آج کی شب سے شروع ہونے والا ہے۔ اس آخری عشرے کو صحیح طریقے پر روزے رکھنے، عباداتوں کی عبادت کرنے، غیر غلط حرکتوں اور خرافات سے بچ کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منوا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں رحمت بھی ملے، اللہ کی مغفرت بھی حاصل ہو، ہمیں سب سے بڑی کامیابی جہنم سے چھٹکارا بھی ہم کو مل جائے۔ ہماری گردنوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ لکھ کے دے دیں۔ یہ آخری عشرہ یہی دولت حاصل کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں حضرات ایک بات تو یہ، جیسا کہ آپ حضرات بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس مرتبہ صدقہ فطر کتنا مقرر کیا گیا، اخبار میں نے دیا، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ امیر شریعت کے مشورے اور ان کے حکم کے بعد 40 روپے صدقہ فطر مقرر کیا گیا۔ ایک گیہوں وہ ہے تو 25 روپے بھی ہے، ایک گیہوں 40 روپے بھی ہے۔ اس کے درمیانی قیمت جو ہے وہ 40 روپے صدقہ فطر، یہ معتدل گویا رقم مقرر کی گئی ہے۔ اس رقم کے علاوہ یہ تو خیر متوسط درجے کے لوگ دیں گے، لیکن حدیث میں جہاں صدقہ فطر کے لیے گیہوں کا تذکرہ ہے، وہاں کشمش یعنی منقے کا تذکرہ بھی ہے اور کھجور کا تذکرہ بھی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جہاں گیہوں 2.25 سیر گیہوں دینا یا کشمش دینا یا کھجور دینا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجور شاید کم قیمت تھا، منقع کم قیمت تھا، گیہوں زیادہ قیمت تھی، باہر سے آتی تھی۔ اب ایسا نہیں ہے، کھجور زیادہ ہے، کشمش بہت زیادہ ہے۔ تو جو لوگ دولت مند ہیں، کروڑ پتی لوگ ہیں، لاکھ پتی لوگ ہیں، وہ بھی اگر 40 روپے صدقہ فطر دیں گے تو کیسے ہوگا؟ ایسے بڑے پیسے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کھجور کی قیمت لگا کر 3.5 کلو کے حساب سے دیں، یہ کشمش کے حساب سے لگا کر 3.5 کلو کی قیمت زیادہ بیٹھتی ہے، 400 500 اس طرح ادا کرو صدقہ فطر،
صدقہ فطر جو ہے وہ عید الفطر کے دن دینے کی چیز ہے، لیکن علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ غریب کا فائدہ ہو۔ آپ اگر صبح میں جا کے اس کو صدقہ فطر دیں گے تو وہ جا کے کیا کپڑے خریدے گا، کیا بریانی پکانے کا سامان خریدے گا۔ اس لیے علماء نے اجازت دی 1 2 3 دن پہلے اگر آپ صدقہ فطر نکالتے ہیں اور غریبوں کے گھروں کو پہنچا دیتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، اس کو کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت صدقہ فطر کے احکام کی چھوٹی سی کتاب جو پہلے چھپی تھی ہم نے رکھا ہے، اس کو 5 روپے اس کا ہدیہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مسجد کی ملکیت ہے، مسجد ہی میں جاتا ہے۔ اس صدقہ فطر کی کتاب کو خریدو، اپنے لیے بھی دوستوں کے لیے بھی خرید کے اس کو عام کرو۔ صدقہ فطر کے اور عید الفطر کے جتنے احکام ہیں سب اس چھوٹے سے کتاب میں جمع کیے گئے ہیں، اسے ضرور حاصل کیجیے۔ اخیر میں حضرات، جامع العلوم جامع مسجد آپ حضرات کی ممنون احسان ہے کہ آپ حضرات نے رمضان المبارک میں بہت کچھ صدقات و خیرات کی رقم جمع فرمائی، لیکن میں یہ کہنے میں جھجک محسوس نہیں کروں گا کہ جتنا جمع ہونا تھا اتنا نہیں ہوا ہے۔ ابھی سال بھر جو ہم تقریباً 11 مہینے ہر مہینے کی پہلی جمعہ کو 2 یا 3 شادیاں کرتے ہیں، تو شادیوں کے لیے غریبوں کی کافی پیسہ چاہیے، اس کا پاؤ حصہ بھی جمع نہیں ہوا۔ پھر عربی مدرسے کا خرچ بھی لاکھوں روپے کا ہے، اس مد میں بھی کافی رقم جمع باقی ہے، اب بھی پورا عشرہ باقی ہے۔ آپ حضرات سے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ساری زکوٰۃ و صدقات کی رقم بیت المال میں یا مدرسے میں جمع کر دیں، یہ غریبوں کی شادیوں کے لیے۔ اتنی گزارش ہے کہ تھوڑا سا حصہ جامع علوم کے ان کاموں کے لیے، جامع مسجد کے ان کاموں کے لیے خاص کریں، اس لیے کہ جو کام ہوتا ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور ہم اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں اخبارات سے۔ اس کے پیچھے 2 سبب ہیں، ایک تو یہ کہ جو کام ہو رہا ہے وہ قابل تقلید بھی ہو، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارا پیسہ کہاں لگ رہا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے لگ رہا ہے۔ سینکڑوں لوگوں کو ڈیالیسس کے لیے پیسہ فراہم کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے جو ان کاموں کی اللہ نے توفیق دی، لیکن اس کے پیچھے آپ حضرات کی مدد و نصرت و اعانت ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھیں، آپ کی اولاد کو خوش رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی کمائیوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو سبب بنا کر عالم اسلام کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، فلسطینی مسلمان، عراق کے مسلمانوں کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے۔ بیت المقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسرائیلی ظالم کے چنگل سے نکال کر مسلمانوں کے حوالے فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ جہاں کہیں کائنات میں دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جب بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد و نصرت و اعانت کو شرف قبولیت عطا فرما کر ہماری اولاد اور احفاد کو اسلام اور قرآن سے وابستہ کرے، دنیا کے فتنوں سے ان کو بچائے رکھے، صراط مستقیم پہ چلائے، اور جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں تو ہماری نجات کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔